ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سرفراز بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کیا وضو کا جو پانی جسم پہ ہمارے گرتا ہے کپڑے وغیرہ پہ وضو کرنے کے بعد کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اگر ناپاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم وضو کس طرح مکمل کریں گے؟ کیا وضو کے بعد ہر بار کپڑے بدلنا پاسبل نہیں ہوتا اور بچنا بھی وضو کے پانی سے ممکن نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر دراصل مسئلہ یہ ہے ذہن میں رکھنے کے لائق کہ ہماری عوام میں یہ بات بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ وضو کا گرا ہوا پانی یعنی جو وضو میں ہمارے جسم سے نکلتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں احکام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی یعنی مستعمل پانی جو ہوتا ہے تو اس میں وہ استعمال شدہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی کا استعمال شدہ ہونا اور پانی کا ناپاک ہونا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ استعمال شدہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی جس نے کسی بھی انسان کے یعنی مسلمان بالغ کے اور وضو کے اعضاء کو یا غسل کے اعضاء کو یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے یا کسی عبادات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے پانی تو وہ پانی استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے۔ اس کا احکام یہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے دوبارہ سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نجاست غلیظہ رکھتا ہے یا وہ پانی نجاست غلیظہ کی مثل گندا ہے، یعنی وہ پانی پاک ہے مگر یہ کہ اس سے صرف دوبارہ وضو غسل نہیں ہوگا، باقی دوسرے کام اگر استعمال کیے جائیں وہ پانی دوسرے کاموں میں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ وضو کا جو پانی ہمارے جسم سے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے گرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے یوز لیس ہے، وہ کہ یوز لیس فور وضو اور غسل اونلی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناپاک بھی ہے، اس سے دوبارہ وضو غسل نہیں ہوگا، یوزڈ ہو چکا ہے ایک مرتبہ وہ وضو میں، بس اتنا اس کے اندر احکام ہے کہ وہ استعمال شدہ پانی ہوتا اس سے دوبارہ وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے پانی کے لوٹے میں یا بالٹی میں بے وضو آدمی نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اگرچہ پانی چیک کرنے کے لیے ہی صحیح اس نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ اس کا جو ہاتھ پانی میں گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ مگر ہماری عوام جو ہے نا اس کو ناپاک لفظ سے تسبیح دیتی ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالا پانی ناپاک ہو گیا، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ صحیح ہے کہ اس سے وضو غسل نہیں ہوگا، مگر یہ کہنا کہ وہ ناپاک ہو گیا غلط ہے۔ بس اتنا ہے کہ اب وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے، وہ استعمال شدہ پانی ہے، یوزڈ ہو چکا ہے، اس میں ہاتھ ڈل گیا ہے، اور ایسی صورت میں وہ پانی سے وضو غسل نہیں ہوگا، مگر دوسرے کام جیسے کپڑے دھونا، برتن وغیرہ دھونا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں جو گھر کی صفائی کے وہ سب اس میں استعمال ہو جائیں گے، اس میں کپڑے دھونا بھی جائز ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی کپڑوں پہ گرتا ہے تو کیونکہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا، مگر افضل یہی ہے کہ وضو میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وضو کرتے وقت ہاتھ اور پیر یعنی وضو سے جو گرنے والے قطرات ہیں جو پانی ٹپکنے والے ہوتے ہیں وضو میں چہرے سے، ان سے اپنے لباس کو زیادہ تر بچانے کی کوشش کی جائے، اور بالفرض اگر اس کے باوجود بھی پانی کے کچھ چھینٹے آتے ہیں اور یقیناً آ ہی جانے ہیں تو ایسی صورت میں نہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہ ناپاک، جب ناپاک نہیں تو ایسی صورت میں وہ کپڑوں کو بھی ناپاک نہیں کرتا۔ تو یہ ذہنوں میں خیال غلط ہے کہ وضو کا پانی وہ ناپاک ہے، وہ پانی استعمال شدہ ضرور ہے کہ استعمال ہو گیا مگر وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ پانی جس کو استعمال کر لیا جائے وہ ناپاک ہی ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ نجاست والا پانی الگ ہے کہ وہ کپڑوں پہ گرے گا تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جتنی تعداد میں وضو میں پانی لباس پر گرتا ہے اگر اتنی تعداد میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ دونوں پانی اگر گریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آدھے دامن سے زیادہ یا جہاں گریں گے وہاں کے آدھی مثل سے زیادہ ہی اس کو ایک چوتھائی سے زیادہ ہی اس کو بھگا دیں گے، تو ایسی صورت میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا وضو اور غسل کا پانی یہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کو ناپاک تصور نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کی چھینٹوں سے بچنا ضرور چاہیے، مگر یہ کہ اگر کپڑے پہ چھینٹیں آئیں گی تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ یہ استعمال شدہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وضو میں استعمال نہیں ہوگا، باقی جائز کاموں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار